وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى۔ قرآن کریم کی بڑی مشہور و معروف صورت ہے یہ سورۃ الاعلیٰ، اور یہ ان صورتوں میں ہے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً بڑے بڑے اجتماعات میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ وہ اجتماع عید الفطر کا ہو، عید الاضحیٰ کا ہو، یا وہ اجتماع جمعہ کا ہو، ان کی دونوں رکعتوں میں سبح اسم ربک الاعلیٰ عموماً پہلی رکعت میں، اور هل اتاک حدیث الغاشیہ دوسری رکعت میں۔ اور ان دو صورتوں کی یہ اہمیت ایسے ہی نہیں تھی، ان میں بہت سارے خاص مسائل موجود ہیں، آخرت کے مسائل موجود ہیں، اور یہ جو موضوع آج ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں وہ موضوع بھی یہاں موجود ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ یہ جو کلمات ہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ فلاح پا گیا۔ وذکر اسم ربہ، اور اس نے اللہ کا، اپنے رب کا ذکر کیا، اپنے رب کو یاد کیا، فصلی، اور اس نے نماز پڑھی۔ علماء کرام میں سے، اہل علم میں سے، یہاں جو قد افلح من تزکا ہے، اس تزکا اپنے آپ کو پاک کیا سے مراد زکوٰۃ الفطر لی ہے، یعنی اس کا معنی زکوٰۃ الفطر ہے، یا جس کو فطرانہ کہتے ہیں، فطرہ بھی کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ الفطر، فطرانہ اور فطرہ، اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا ہے، قد افلح من تزکا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا باقاعدہ حکم دیا، اور یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے اس فطرانہ کو فرض قرار دیا ہے۔ اور یہ کب فرض ہوا؟ پہلی بات یہ کہ یہ سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے، اور 2 ہجری میں عید الفطر سے 2 دن پہلے، عید الفطر سے 2 دن پہلے یہ صدقہ فطر جو ہے یہ فرض کیا گیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں باقاعدہ حکم دیا، صدقہ فطر ادا کرنے کا آپ نے باقاعدہ حکم دیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں یا ان آیات کے بارے میں پوچھا گیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن هذه الآیہ قد افلح من تزکا، اس آیت سے کیا مراد ہے؟ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نزلت فی زکوٰۃ الفطر، یہ آیت جو ہے یہ زکوٰۃ الفطر کے بارے میں یا فطرانہ یا فطرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور یہ حدیث صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے۔ گویا کہ اس آیت کی تفسیر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوئی ہے، اور صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے کہ یہ آیت صدقۃ الفطر کے بارے میں ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہاں جو فرمایا گیا ہے قد افلح من تزکا، کہ وہ شخص فلاح پا گیا جس نے زکوٰۃ الفطر ادا کی، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ایک بات ذکر کی ہے
کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صدقۃ الفطر کا ذکر فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بالکل واضح الفاظ میں موجود ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا صدقۃ الفطر کو۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی ایک معروف حدیث ہے کہ ایک اعرابی، ایک بدو آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گیا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، شریعت کے مسائل تو بہت سارے ہیں، مجھے بتائیے میں کوئی ایسا کام کروں جس کام کے کرنے کے بعد مجھے اللہ رب العزت جنت میں لے جائے۔ کچھ اس مفہوم سے اس نے اپنا ایک مطالبہ کیا کہ مجھے مختصر سی کوئی بات بتائیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا، نماز پنجگانہ، اور وہ نماز پنجگانہ صرف فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ اور جب وہ اٹھ کے جانے لگا، اٹھ کے مجلس سے نکل گیا، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قد افلح ان صدق، افلح ان صدق، اگر اس نے یہ بات جو کہی ہے کہ میں ان باتوں پہ پابند رہوں گا، میں ان میں سے کبھی کمی بیشی نہیں کروں گا، آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اپنی بات پر سچا رہا، اس نے واقعی یہ کر دکھایا کہ اس نے کبھی 5 نمازوں میں سے کوئی نماز نہیں چھوڑی، تو یہ سمجھیں کہ فلاح پا گیا۔ اور 5 نمازیں چونکہ فرض ہیں، فلاح کے حوالے سے حافظ ابن حجر نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ 5 نمازیں چونکہ فرض ہیں اور ان فرائض کو ادا کرنے والے شخص کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ فلاح پا گیا، تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے قد افلح من تزکا، وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، زکوٰۃ الفطر ادا کی۔ تو جس طرح وہ 5 نمازیں فرض ہیں، اسی طرح ہی یہ صدقہ زکوٰۃ الفطر جو ہے یہ بھی فرض ہے۔ اور زکوٰۃ الفطر کے فرض ہونے کے لیے یا صدقہ فطر کے فرض ہونے کے لیے ائمہ کرام میں کچھ الگ الگ اقوال پائے جاتے ہیں۔ بعض ائمہ نے کہا کہ یہ صرف ان پر فرض ہے جن کے پاس نصاب موجود ہو، یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر کم از کم اس کے پاس پیسے ہوں۔ بعض دیگر ائمہ نے کہا کہ نہیں، اگر اس کے پاس اپنے روز ایک دن کے کھانے پینے سے علاوہ اس سے زائد کچھ موجود ہے تو وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ اور بعض ائمہ نے تو یہاں تک کہا کہ اگر اسے عید کی رات یا اس سے ایک دن پہلے کچھ قرض لے کر بھی دینا پڑے تو اسے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ فرض ہے اور اس کے لیے کسی فقیر، کسی مسکین، کسی محتاج کا کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ یہ سب کے لیے فرض ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقاعدہ فرض قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ اور یہ زکوٰۃ الفطر فرض ہے، فطرانہ فرض ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روح سے پتہ چل رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ زکوٰۃ الفطر جو ہے یہ فرض قرار دی۔ اب اس کے فرض ہونے میں تو کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا، پھر اس کا بہت فائدہ بھی ہے۔ ہمارے نبی چونکہ رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، آپ نے عید کے موقع پر فقراء اور مساکین کو نظر انداز نہیں فرمایا۔ آپ نے ساری عمر میں کبھی فقراء مساکین کو نظر انداز نہیں کیا، بلکہ آپ کی جو بہترین صفات ہیں، آپ کے جو خصال حمیدہ ہیں، ان میں یہ بات موجود ہے کہ آپ ناداروں کو دیا کرتے تھے، جو محروم ہیں ان کو عطا کیا کرتے تھے، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتیں پوری کیا کرتے تھے۔ کیسے ہو سکتا تھا کہ خوشی کے اس عظیم موقع پر جو عید ہے، عید کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فقراء مساکین کو بھول جائیں؟ آپ نے فقراء مساکین کی حاجت پوری ہو جائے، عید کے موقع پر فقراء مساکین بھی دوسرے لوگوں کی طرح کچھ اچھا کھا لیں، کچھ اچھا پہن لیں، اس کے لیے یہ صدقہ فطر جو ہے وہ فرض قرار دیا۔
اور صدقہ فطر کے فرض قرار دینے میں ایک نہیں بلکہ دو حکمتیں ہیں، دو فائدے ہیں صدقۃ الفطر کے۔ سنن ابی داود میں حدیث موجود ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر طہرا للصیام۔ صدقۃ الفطر جو ہے وہ طہر الصیام، وہ روزے کو پاک کر دیتا ہے۔ کس چیز سے؟ من اللغو والرفث، من اللغو والرفث یا من اللغو والرفث۔ جو روزہ ہے وہ روزے دار کے، یہ جو صدقۃ الفطر ہے وہ روزے دار کے روزے کو لغویات اور فضولیات کہیں، فضولیات لغویات جو بھی روزے کے دوران آ گئیں، ان سب چیزوں کو، لہو و لعب کو وہ زائل کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، روزے کو ان سے پاک کر دیتا ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ صدقۃ الفطر روزے کے دوران کی گئی غلطیوں کوتاہیوں کو نکال دیتا ہے، اڑا دیتا ہے، اور روزہ جو ہے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ بلکہ بعض روایت سے تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت تک بندے کے روزے درمیان میں اٹکے رہتے ہیں جب تک وہ صدقۃ الفطر ادا نہیں کرتا۔ تو معنی یہ ہوا کہ صدقۃ الفطر کے نتیجہ میں صدقۃ الفطر ادا کرنے سے انسان کا روزہ جو ہے وہ چھوٹی موٹی غلطیوں کوتاہیوں سے پاک ہو جاتا ہے، جس میں لہو، خاص طور پر آپ نے ذکر فرمایا لہو و لعب، جو آلتو فالتو فضول قسم کی باتیں ہیں، فضولیات سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا لفظ جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ ہے والرفث، اور کوئی ایسی زبان سے، ہاتھ سے کچھ ایسی حرکت جو ہو گئی جس کا شہوانی حرکات سے تعلق ہے، یا کوئی شہوانی کلمہ جو منہ سے نکل گیا، تو اس کا بھی جو معاملہ ہے اللہ رب العزت اس صدقۃ الفطر کے ذریعے وہ بھی صاف کر دیتا ہے۔ گویا کہ بندے کے روزے کے دوران جو یہ کچھ چھوٹی موٹی غیر ارادی کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان غلطیوں کو اللہ رب العزت صدقۃ الفطر کے ذریعے پاک کر دیتا ہے۔ ایک یہ ہو گیا طہر الصیام من اللہو والرفث، بندے کے روزے پاک ہو جاتے ہیں لہو و لعب سے اور شہوانی حرکات و کلمات سے۔ اور دوسرا فرمایا وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاکِین، دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے روزے کا، کہ اس کا فطرانے کا، کہ جو فقراء اور مساکین ہیں ان کے لیے کھانے کا ایک سبب بن جاتا ہے، کھانے کا سبب بن جاتا ہے۔ یعنی کل تک ان کے پاس اگر کچھ بھی نہیں تھا تو عید سے ایک دن پہلے، عید سے 2 دن پہلے جو مالدار لوگ ہیں یا جو دوسرے لوگ ہیں وہ صدقۃ الفطر ادا کریں گے، تو چند لوگوں کا صدقۃ الفطر اکٹھا ہو جانے کے نتیجہ میں ان کے پاس کچھ رقم بن جائے گی، ان کے پاس کچھ دانے آ جائیں گے، ان کے پاس کوئی غلہ آ جائے گا، ان کے پاس کچھ ایسی چیزیں جمع ہو جائیں گی کہ جو ان کے کھانے پینے میں کام آئیں گی۔ اور ممکن ہے کہ وہی چیزیں، کسی کے پاس غلہ آ گیا ہے، وہ اس کو بیچ کر کوئی دوسری چیز خرید لیتا ہے۔ غلہ آ گیا، اس نے اس کو بیچ دیا، چینی خرید لی، غلہ آ گیا اس کو بیچ لیا، گھی تیل خرید لیا، غلہ آ گیا اس کو بیچ کر اس نے کوئی کپڑا خرید لیا۔ تو اس بنیاد پر اللہ رب العزت نے یہ ہمارے لیے ہمارے روزوں کی پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا، اور ساتھ ہی فقراء و مساکین کے عید کے دن اچھے کپڑے پہننے کا ذریعہ بھی اسی صدقۃ الفطر کو بنا دیا۔ گویا کہ صدقۃ الفطر کی حکمتوں میں یہ 2 چیزیں شامل ہیں۔ یہاں ایک بات ذکر کر دیں کہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا وقت کب ہے۔ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا وقت جو ہے، صحیح وقت، وہ ہے صحابہ کرام کا جو عمل ذکر کیا گیا ہے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کانوا یؤتون قبل الفطر بیوم او بیومین، وہ عید الفطر سے 1 دن یا 2 دن پہلے یہ ادا کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیا کرتے تھے۔ اب اس عید کے 1 یا 2 دن پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دینے کا ایک بڑا فائدہ جو ہوگا وہ یہی ہے
جو میں ابھی ذکر کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے غلہ دیا، گھر والے کے پاس اگلے دن کے لیے کھانا ہے، اور آپ نے جو غلہ دیا تو وہ اس کو بیچ کر رات میں کوئی دوسرا انتظام کر لے گا، اگلا دن بھی اس کے پاس ہوگا۔ اور اگر آپ نے، جیسا کہ ہماری عموماً عادت بنی ہوئی ہے، ہم اپنی اس عادت کے ہاتھوں مجبور ہو کر صدقۃ الفطر کب ادا کرتے ہیں؟ عید کا جانے کے لیے پیسے جیب میں ڈال لیے۔ پہلی بات یہ کہ جو اصل مطلوب ہے غلہ، جس کے بارے میں بعض ائمہ نے خاص طور پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تو کہتے ہیں کہ غلے کے سوا کچھ اور دینا جائز ہی نہیں، یعنی مسئلہ افضل اور مفضول کا، بہتر یا بہترین کا نہیں، بلکہ جائز اور ناجائز کا مسئلہ ہے کہ جائز ہی نہیں ہے کہ غلے کے سوا کوئی چیز دی جائے، یعنی ان کے نزدیک نقدی دینا جائز نہیں ہے۔ لیکن بعض دیگر ائمہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے نزدیک نقدی دینا جائز ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نقدی دینا جائز نہیں، غلہ ہی دینا چاہیے، لیکن اگر کسی نے نقدی دے دی تو زکوٰۃ الفطر ادا ہو جائے گی، اگرچہ یہ عمل مکروہ ہے، یعنی ناپسندیدہ عمل ہے، اور اصل پسندیدہ عمل ان کے نزدیک بھی غلہ دینا ہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاجت ہے مسکین کی، اس کو پیسے دیے جائیں، اپنے پیسے سے وہ غلہ خریدے، وہ کپڑا خریدے، وہ گھی خریدے، وہ تیل خریدے، وہ اس کی مرضی۔ اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں اگر آپ غلہ دینا چاہیں تو بھی دے سکتے ہیں، چاہے کسی بھی ملک میں پہنچانا چاہیں، اور اگر مسکین کی حاجت کے حساب سے رقم ہی دینا چاہیں تو وہ بھی۔ آج کے دور میں بہت آسانیاں ہو گئی ہیں کہ فوری طور پر یہ چیزیں جو ہیں وہ دوسرے ملکوں میں شفٹ ہو سکتی ہیں، دوسرے شہروں میں شفٹ ہو سکتی ہیں، دوسرے علاقوں میں شفٹ ہو سکتی ہیں۔ آج کل گھر میں بیٹھے آپ اپنے موبائل میں، اپنے لیپ ٹاپ میں تھوڑے سے انگلیاں ہلائیں تو آپ کے اکاؤنٹ سے پیسہ جس ملک میں بھیجنا چاہیں وہاں چلا جاتا ہے، اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ عید سے ایک دن پہلے، ایک دن یا 2 دن پہلے تک، جیسا کہ صحابہ کرام کا عمل بیان کیا گیا۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ صحابہ کرام عید سے ایک دن پہلے، 2 دن پہلے اپنا وہ غلہ جو ہے وہ فقراء کے گھر میں نہیں پہنچاتے تھے، بلکہ بیت المال میں جو اجتماعی انداز ہے وہاں جمع کراتے تھے، وہاں سے عید کے وقت یا عید کی رات جو ہے وہی دیا جاتا تھا، جبکہ اس کا صحیح وقت مناسب ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی 1 دن یا 2 دن پہلے دیتا ہے اس میں بھی مصلحت ہے فقیر کی، اور یہاں آپ کے دائیں بائیں، آپ کے قرب و جوار میں، گرد و پیش میں کوئی ایسا آپ کی نظر میں فقیر نہیں ہے کہ جس کو آپ دے سکیں۔ اصل تو یہی ہے کہ جہاں آپ رہ رہے ہیں، جہاں سے آپ کما رہے ہیں، وہیں صدقۃ فطر اور زکوٰۃ دیں، لیکن اگر اس علاقے سے اضافی ہے، اس علاقے میں اتنے فقراء مساکین نہیں ہیں جتنے اغنیاء ہیں، تو ایسی شکل میں دوسرے شہر، دوسرے علاقے، حتیٰ کہ دوسرے ملک میں بھی یہ چیزیں اگر کوئی بھیجتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے۔ معمولی ٹچ کے ساتھ آپ کا جو پیسہ ہے وہ دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے، لیکن اس میں اگر آپ عین سنت کے مطابق یعنی غلہ ہی دینا چاہیں تو اس کا بہترین انداز موجود ہے۔ سعودی عرب میں جو خیراتی جمعیتیں ہیں انہوں نے اس سال جو اعلان کیا ہے وہ ہے کہ آپ ہمیں 20 ریال جمع کرا دیں۔ یہ 20 ریال کس کے ہیں؟ زکوٰۃ الفطر کے۔ اور یہ 20 ریال کیسے بنے؟ کھجور 2.5 کلو، 3 کلو، عموماً یہاں 3 کلو مروج ہے، 2.5 کلو کو دیتا ہے تب بھی جائز ہے۔ وہ ایک طول طویل مسئلہ الگ ہے کہ سا جو ہے وہ کتنے وزن کا ہوتا ہے، یعنی کتنا غلہ عید الفطر کا فطرانہ بنتا ہے۔ سا من تمر، سا من شعیر، سا من طعام، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سا من تمر سا من شعیر۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں یہ بات موجود ہے۔ اور یہ کھجور ہو یا جو ہوں، اسی طرح زبیب، منقع ہے، وہ ہے، کشمش ہے،
اور اسی طرح عقد تدیر ہے، اس میں سے ان 5-6 گندم ہے، 5-6 چیزیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھیں، اور گندم بھی بعد میں پھر آ گئی، صحابہ کے زمانے میں ہی آ گئی. تو ان چیزوں میں سے 3 کلو کی یا 2.5 کلو کی قیمت لگا کر جو مناسب اور اچھی چیزیں یہاں موجود ہیں، ان کی قیمت لگا کر کہا گیا کہ 20 ریال آپ لوگ ہمیں دیں دیں، ہم آپ کے اس 20 ریال سے وہ غلہ خرید کر، وہ چیزیں خرید کر فقراء تک پہنچا دیں گے. تو یہ ایک بہت اچھا انداز ہے کہ آپ کی طرف سے آسانی سے پیسے چلے گئے، اگلوں نے محنت کر کے کچھ خریدا اور وہ تقسیم کر دیا. اسی طرح آپ اگر اپنے ملکوں میں کچھ چیز بھیجنا چاہتے ہیں، آپ کا خیال ہے کہ اپنے ملکوں میں یہ فطرانہ جو ہیں وہ بھیج دیتے ہیں، آپ عموماً ایسے سننے میں آتا رہتا ہے کہ جی ہم 10 لوگ ہیں، ہم 5 لوگ ہیں، ہم اگر اکٹھا کر لیتے ہیں، ہم ہی میں سے کسی کا پڑوسی، کسی کا رشتہ دار کوئی کیسا ہے، محتاج ہے، اس کو بھیجنا چاہیں تو کیسے؟ تو اس کے لیے جو بہترین انداز ہے وہ وہی جو جہاں کی جمعیت کرتی ہیں. یہی آپ اپنے کسی عزیز کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے 20 ریال ہیں، 20 ریال پر ہیڈ کے حساب سے اگر آپ کرتے ہیں، 10 لوگ ہیں تو 200 ریال بنے گا. اس 200 ریال کو آپ اپنے ملک کا جو بھی سکہ ہے، جو کرنسی ہے، اس میں جب کنورٹ کرتے ہیں تو وہ ماشاءاللہ کچی بلی رقم بن جاتی ہے. جس کو آپ بھیجیں اسے کہیں کہ اس سے غلہ خرید کر فقراء میں مساکین میں تقسیم کر دیں. فقراء مساکین تک غلہ پہنچ گیا، آپ کی طرف سے پیسے چلے گئے، راستے والے نے خدمت کی، محنت کی اور ایک اچھا انتظام کر دیا. اور یہ مسئلہ جو سب سے افضل ترین شکل کا، بلکہ صحیح ترین اور جو جائز ہے، اس پر بھی عمل ہو جائے گا کہ آپ نے غلہ دیا ہے. تو یہ غلہ جو ہے یہ دوسرے ملک تک پہنچانے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے. اس طرح غربا مساکین کا کام بھی ہو جائے گا اور بر وقت بھی ہو جائے گا. اور اگر آپ نے وہی انداز اختیار کیا کہ جیب میں پیسے ڈالے، یہ پتہ ہے کہ جائز ہے، یہ جو ہمیں مسئلہ سنا ہوا ہوتا ہے نا کہ جائز ہے، اگر پیسے بھی دے دیں تو چل جاتا ہے. جیب میں 4 پیسے ڈالے، عید پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں جا کے راستے میں بھی نہیں، عیدگاہ میں جب عیدگاہ کے پاس کہیں گاڑی پارک کی یا کہیں جا کے دیکھا کہ یہ بھیک مانگنے والوں کی لائن لگی ہوئی ہے، عورتیں ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں، کسی کے بھی ہاتھ میں یا 2-4 لوگوں کے ہاتھ میں تھوڑے تھوڑے پیسے تھما دیے، تو یہ انداز بالکل صحیح نہیں ہے. اب آپ بتائیے کہ وہ جو عیدگاہ میں پہنچے ہوئے ہیں وہ اس پیسے سے کیا کریں گے؟ اس وقت عین اس وقت دکانیں بند ہیں، عین اس وقت وہ بھی عید پڑھیں گے. اور اگر وہی آپ نے رات کو دے دیا ہوتا، شام کو دے دیا ہوتا، ایک دن پہلے دے دیا ہوتا، تو زیادہ بہتر شکل تھی کہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا تھا. غرض یہ کہ اپنے روزے کو پاک صاف کرنے کے لیے، اپنے چھوٹے موٹے گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، اور فقراء و مساکین کے لیے اپنا جو فطرانہ ہے اس کو بر وقت ادا کریں. بر وقت ادا کرنے کا یہ فائدہ ہوگا. اور جہاں تک تعلق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اللہ عالمینی کا کہ آپ نے عید کے موقع پر فقراء کو بلایا نہیں، عید کے موقع پر آپ نے یاد رکھا، عید کے موقع پر آپ نے ان کی روٹی روزی کا باقاعدہ انتظام کیا، اور آپ ہمیشہ یہ کرتے رہتے تھے. یہ اسلامی نظام کی برکتیں ہیں کہ اسلامی نظام میں فقیر رہنے نہیں دیا جاتا، بلکہ رہتا نہیں. اگر کسی ملک میں صحیح اسلامی نظام قائم ہو، زکوٰۃ کا مکمل نظام نافذ ہو، تو وہاں فقراء رہتے ہی نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایسا دور گزرا ہے کہ لوگ مالدار ہوئے، مالداروں نے زکوٰۃ کا مال صحیح طریقے سے نکالنا شروع کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اگر کوئی زکوٰۃ دینے کے لیے جا رہا ہے، جس کو دینے کا ارادہ کرتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس تو خود زکوٰۃ دینے کے لیے پیسے ہیں، چلیں دونوں مل کے جاتے ہیں اور جا کے زکوٰۃ دے کے آتے ہیں. یہ صورتحال کب ہوئی؟ جب مسلمانوں نے اپنی اپنی زکوٰۃ کا، اپنی اپنی دولت کا حساب کر کے اس میں سے زکوٰۃ نکالنا شروع کر دی، تو یہ عالم ہو گیا کہ فقیر بچا ہی کوئی نہیں. جبکہ اسلام کے اس معاشی نظام کے
برعکس کچھ نظام اور ہیں، اشتراکی نظام ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، جس میں لوگوں نے ان کے بڑے نام لیے، بڑے زور شور سے باتیں کہیں، جبکہ 1971 میں پاکستان لاہور سے ایک اخبار نکلتا ہے نوائے وقت، اس نے یوم شوکت اسلام ایک اسپیشل ایڈیشن نکالا۔ اس ایڈیشن میں بہت ساری تفصیلات ذکر کیں، اسلام کے معاشی نظام کی برکات کا تذکرہ کیا، اور سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام کے بارے میں اس نے کہا کہ سرمایہ داری نظام وہ ہے کہ جہاں آپ رو تو سکتے ہیں، ہنس نہیں سکتے، یعنی اس طرح کا وہ نظام ہے کہ لوگوں سے کام لیتا ہے اور پیسے جو ہیں وہ اکٹھے کر لیتا ہے۔ اور دوسرا جو اشتراکی نظام ہے اس کے بارے میں لکھا کہ وہاں آپ نہ رو سکتے ہیں نہ ہنس سکتے ہیں۔ ان کے برعکس اسلام وہ ہے کہ جس کا مالی نظام اتنا بہترین نظام ہے کہ وہاں رونے کی نوبت ہی نہیں آتی اگر اس اسلامی نظام کو پوری طرح اخذ کیا جائے اور اسے نافذ کیا جائے۔ اور اس کا ایک چھوٹا سا حصہ، بہت چھوٹا سا حصہ، اسلامی معاشی نظام ایک نظام ہے پورا، اس میں سے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ یہ فطرانہ ہے۔ اگر فطرانہ کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے، فطرانہ صحیح طریقے سے نکالا جائے، اور جن جن چیزوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انہی چیزوں سے نکالا جائے، فقراء مساکین تک صحیح وقت پر پہنچایا جائے، تو باذن اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہے ایک چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹی سی چیز ہے، یہ بھی فقراء مساکین کے مسائل کو حل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ بن سکتا ہے۔ ابھی ہم چاہتے ہیں کہ اپنے مشاہدین، ناظرین، سامعین کو موقع دیں کہ وہ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ سوال کریں۔ اللہ نے توفیق دی تو ہم ان کے جوابات ذکر کرتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔